الزام لگانے والے لگائیں الزام، مجھے ان کی پرواہ نہیں، لیکن الزام لگانے والوں پر سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ تم کو میں پسند نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام کو تو کم از کم پسند کرو۔ کیا خواتین کو ہنر دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ عمارتوں پہ عمارت بنانا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ ارے اس کو تو دیکھو، ارے آج تم ہماری نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان سے بھی اللہ نے تم کو محروم کر دیا۔ اللہ ان محروم لوگوں کو عقل سلیم عطا۔ میں تو یہی دعا کروں، اکبر الدین اویسی نے زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا حرام نہیں کھایا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور بڑے مصیبتوں کے ساتھ اپنے زندگی کے اس سفر کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ الزام لگانے والے لگائیں الزام، مجھے ان کی پرواہ نہیں، لیکن الزام لگانے والوں پر سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ تم کو میں پسند نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام کو تو کم از کم پسند کرو۔ کیا خواتین کو ہنر دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ نیٹ کی تعلیم کا فری کوچنگ دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ 10th کی کوچنگ دینا فری کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دینا کیا فری اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ یہ ووکیشنل کی ٹریننگ دینا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ عمارتوں پہ عمارت بنانا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ ارے اس کو تو دیکھو، ارے آج تم ہماری نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان سے بھی اللہ نے تم کو محروم کر دیا۔ اللہ ان محروم لوگوں کو عقل سلیم عطا۔ میں تو یہی دعا کروں گا ان کی، لیکن یاد رکھو، جماعت، قیادت، اتحاد راتوں رات نہیں بنتا، ہر ایک کی ذمہ داری۔ میں اگر اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے۔ ارے میں اپنے ذمہ داری میں اگر کمزور ہوں، لیکن کمزوری میں بھی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک غریب کمزور ہے معاشی طور پر، لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا۔ خدا را آپ بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ لوگ آتے ہیں آسانی سے بول کر چلے جاتے ہیں، ارے آسان نہیں ہے۔ یہ ابھی مجھے بتائے 1 کروڑ روپیہ سالانہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے معلوم آپ؟ قریب 9 کروڑ روپیہ۔ کتنا؟ 9 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے تنخواہوں پر، مینٹیننس پر، لائٹ اور پانی کے بلز پر۔ آج قریب 700 ٹیچرز ہیں ہمارے پورے اسکولوں میں۔ آپ اندازہ لگاؤ، 700 خاندانوں کو بھی روزی مل رہی ہے ان اداروں کے ذریعے۔ کیا آسان ہے بتائیے؟ صرف سوئنگ مشین جو ہم دیں گے، جو فیشن ڈیزائننگ یا پھر سوئنگ کا جو کورس مکمل کرتے ہیں خواتین میں، ان پر جو ہمارا سالانہ خرچہ ہے وہ 40 لاکھ روپئے کا۔ 40 لاکھ کا آپ اندازہ لگائیے۔ بیوٹیشن کے کٹس جو سالانہ ہم دیں گے اس پہ خرچہ ہے 10 لاکھ کا، اور پھر ٹیوشنز جو ہم دے رہے ہیں، ٹیوشنز جو فری ٹیوشن 10th ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، انجینئرنگ ہے، نیٹ ہے، این سیٹ ہے، ناٹا ہے، آئی سیٹ ہے، لا سیٹ ہے، اور بھی دوسرے کورسز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں سول سروسز کے بھی کوچنگ کا سینٹر کا آغاز ہمارے پاس ہوگا۔ آئی اے ایس نکلیں گے، آئی پی ایس نکلیں گے، آئی ایف ایس نکلیں گے، ڈاکٹرز نکلیں گے، انجینئرز نکلیں گے، وکیل نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا خواب ہے، اور میں آپ سے کہوں گا
آج ہم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ہر جگہ پر ہم پہ الزام ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ ہمارے لیے لڑیے, میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا دفاع آپ کو بھی کرنا ہوگا, اور ان شرپسند اور ان منافقین وہ انتشار برپا کرنے والوں کے درمیان میں آپ کو آ کر کہنا پڑے گا کہ اگر تم تنقید کرتے ہو اکبر اویسی پہ تو پہلے اکبر اویسی جیسا کام کر کے تنقید کرو تو ہم تمہاری تنقید کو کریں. بے شک تنقید کرو. بتاؤ مجھے, نیٹ میں اچھا نہیں پڑھا رہے تو بولو اکبر صاحب اچھا نہیں پڑھا رہے, ایسا پڑھاؤ اس سے اور اچھا ہوگا. اسکول چل رہا ہے تو بتاؤ, بولو اکبر صاحب آپ کا جو طریقہ ہے اسکول چلانے کا اس میں یہ تبدیلی لائیے, آپ اچھا نہیں چلا رہے, ہم تبدیلی لائیں گے. لیکن یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں ہے مگر صرف کیا ہے, چبوتروں پہ بیٹھنا, محفلوں میں بیٹھنا اور پھر مجلس پہ تنقید کرنا. تنقید کرنے والوں سے کہوں گا کیا تم 9 کروڑ روپیہ خرچ کرنے تیار ہو سالانہ؟ نہیں, 9 پیسے بھی نہیں دیں گے. جیسا اردو میں اور ایک محاورہ ہے نا, 100 گز واروں 1 گز بھی نہ پھاڑوں. ان کا یہی ہے, وارتے تو 100 گز ہے لیکن پھاڑتے تو 1 گز بھی نہیں. لیکن 100 گز کے تنقیدیں ضرور کرتے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیے آپ کو برا لگے گا لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سال میں ایک مرتبہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے عزم, ہمارے ارادوں کو اور مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری. ہر کوئی کہتا ہے الیکشن میں سنا کئی لوگ مجھے بولے کہ اکبر صاحب آپ کا کیا مقابلہ, آپ ہی جیتنے والے. ارے میں نے بولا ارے بھائی آپ ووٹ ڈالے نہیں ڈالے, ارے اکبر بھائی میں ووٹ ڈالو نہیں ڈالو آپ ہی جیتنے والے. ہر کوئی یہی بولے گا. دیکھیے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا. اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہوں تو حشر کے میدان میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا. اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو میدان حشر میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. میں نے آج حق بیانی کر دی. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے کام اور ہمارے جذبے کو ایک اور ہمت عطا کریں, یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام آگے کیسے بڑھے گا. اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھ لو آنے والے کل میں اگر آپ منتشر ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا تو یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی. یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی. کتنا میرا کیا ہے بتاؤ آپ. مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا زندگی میں, دولت سے نوازا, عزت سے نوازا, شہرت سے نوازا, طاقت سے نوازا اور 6 مرتبہ MLA شپ سے بھی نوازا, 30 برس سے MLA ہوں, اور کیا چاہیے. اگر مجھے گھر بیٹھنا ہے تو گھر بیٹھ جاؤں گا خوشی سے. میرا کیا بتاؤ, میرا کیا نقصان قوم کا ہوگا, نقصان ہمارا ہوگا. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. خدا را اس بات کو سمجھیے. میں وقت لے رہا ہوں, طویل تقریر کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ آج وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ہماری جماعت ہے, وہ ہمارا اتحاد ہے, وہ ہمارا جذبہ ہے, ہماری دعائیں ہیں. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ استحکام بخشیں, جماعت کو مضبوط کریں, اس چیز کو سمجھیے. ارے ہمارے پاس پروگرامز ہیں. مجھے آج یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اویسی ہاسپٹل میں بھی ایک نئے کورس کا آئندہ تعلیمی سال سے آغاز کر رہے ہیں. BSc ان وہ ڈائلیسس ٹیکنیشین, BSc
in radiology, BSc in anesthesia, BSc in respiratory medicine. یہ سارے کورسز کچھ 11 کورسز ہیں. BSc in ophthalmology technician. یہ 4 سال کا ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں. دوسرے جگہ پر ہے وہاں پر 80,000 1,20,000 1.5 لاکھ فیس لیتے ہیں. ہم اتنی فیس نہیں کم لیں لے کر ہمارے جونیئر کالج میں وہ BPC کے اسٹوڈنٹ جو نیٹ میں MBBS کی سیٹ یا فارمیسی یا دوسرے میڈیکل اسٹریم کے کورسز میں داخلہ لینے سے محروم رہ جائیں گے, ہم ان طلباء و طالبات کو یہ کورسز کے ذریعے ان کو میڈیکل اسٹریم میں لانا ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے اور اکبر الدین اویسی کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ علم 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 علم, تعلیم تعلیم تعلیم, یہی ہے اور کچھ نہیں. مسلمانوں کا اتحاد 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 یہی ہے. خدا را سمجھیے, آج آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا, کھانے سے کھانا دینا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا. ہمارے لیے لوگوں کے سامنے یہ بتانا ہوگا کہ بتاؤ ہندوستان میں کون سی ایسی تنظیم ہے جو اتنا کام کر رہی ہے, ہندوستان میں کون سا ایسا MLA ہے جو 15,000 بچوں کو تعلیم دے رہا ہے. ارے آج مجھے حیرت ہوتی ہے, وہ بدکما کہ ساڑیوں کی تقسیم کے لیے قطاریں دکھتی ہیں, لیکن ہماری ہمت افزائی جب کرنے کا 5 سال میں ایک وقت موقع آتا ہے تو اس وقت قطاریں نہیں دکھتی. لینے کے لیے تو قطاریں ہیں, دینے کے لیے جذبہ نہیں. یہ اچھا نہیں. سمجھیے اس بات, کیا ہمارا کام 100% نہیں ہے؟ لوگوں کو برا دکھے گا, لوگوں کو برا دکھے گا. یہ 100% کام ہے تو آپ بھی تو 100% کرنا نا. لیکن 100% نہیں ہوتا, 40% 50% میں دم توڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام تو 100% ہی ہو رہا. تو آپ بتائیے, اگر آپ محنت کرتے ہیں کسی کام کے لیے, کامیابی حاصل کرتے ہیں, دل لگا کے کریں گے کام, اور میں ایسی نظر انداز کر کے چلا جاؤں اور 2 لفظ آپ کی ہمت افزائی کے بھی ادا نہ کروں, تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول دو مجھے, کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے دل میں یہ گلا شکوہ نہیں آتا؟ سوچئے اس بات. یاد رکھو, وہ قوم جو اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہے تو وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی. وہ قوم جو اپنے مستقبل کو سدھارنے والوں کو بھلا دیتی ہے تو اللہ بھی اس قوم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. احسان مند رہو, قدر کرو, قدر کرو اپنے جماعت کی, قدر کرو اپنے اتحاد کی, قدر کرو اپنی قیادت کی, قدر کرو ان عمارتوں کی, قدر کرو اپنے اتحاد کی, قدر کرو اپنا تحفظ جو آپ کو اپنے اتحاد اور اپنی جماعت سے ملا. قدر کرو کہ حجاب کے نام پہ آپ کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جا رہا ہے. قدر کرو کہ آپ کے محلوں میں اذان بند نہیں ہو رہی ہے. قدر کرو کہ دین کے نام پہ بازاروں میں آپ کو لوٹا نہیں جا رہا ہے. قدر کرو کہ آج آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرتی ہے آپ کی قیادت. قدر کرو.